السلام علیکم. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وعلیکم ٹھیک ہو السلام. گیا. جی فرمائیے. میرا کوشچن ساحر ادیم سر سے ہے کہ سر جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں لڑکیاں ہیں انہوں نے شادی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. تو میں نے سر سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ وومن کی ایک نیچرل یا سائیکولوجیکل نیڈ ہے یا پھر یہ سوسائٹی کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ بن گیا؟ کیونکہ سر میری ایک سائیکیٹرسٹ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو ایک عورت ہوتی ہے نا، اگر اس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے یا اگر اس کا بچہ نہیں ہو رہا، وہ کنسیو نہیں کر رہی، یا اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، تو یہ 3 کافی میجر ٹراماز ہوتی ہیں. پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مینٹل النس یا ڈپریشن وغیرہ ہوگا. تو سر کیا یہ تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا یہ وومن برین کی مطلب اس طرح سے ڈیزائننگ ہے یا پھر یہ ہماری یا ہم لوگوں کو ویسے ہی ہم نے اپنا کانسیپٹ خود ہی بنا لیا ویسے؟ بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب. شادی تو ڈیزائن ہے، نیٹ ہے ہمارا. شادی کا جتنا بھی معاملہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اٹ از ویری نیچرل. وی آر آل بلٹ ان ٹو اٹ ریگارڈلیس ہم کس کلچر میں. تو اس کا نہ ہونے کا غم، اس کا جلدی ہونے کی خوشی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ مس ڈائریکٹ کریں گے نا. کی ناٹ مس ڈائریکٹ اٹ. ہم نے مس ڈائریکٹ کیا ہوا اس کو. ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ پرپز ہے، یہ پرپز نہیں ہے. کلچر میں ہمارے یہ پرپز سیٹ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ دنیا میں آئے ہو اس لیے تاکہ تمہاری شادیاں ہو جایا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا یا جس کی شادی نہ ہوئی وہ تو دوزخ میں جہنم میں جلے گا. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سو شادی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے اور نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا اللہ کی معرفت. دنیا میں اس انتظام کو پورا کرنا ہے جس میں ہر بچہ، ہر بڑے کے اللہ کی کنیکشن اصلی حق کے اوپر اسٹیبلش کرتے ہوں. اس کے لیے آپ کو انفرادی لیول کے اوپر کافی سارے معاملات کرنے پڑیں گے. ان میں سے کوئی سا ایک معاملہ جو ہے نا وہ نکاح کا ہے. ان میں سے ایسا نہیں کہ آپ اس کے اوپر پیوٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ارد گرد اپنی پوری کی پوری زندگی کو گھما دیں. تو ایسے یہ غلط کیا ہم نے، کیونکہ یہ کلچر میں ہمارے اس لیے آنا تھا کیونکہ ہم بیسکلی ذرا سے غریب لوگ تھے. ہم بر صغیر کے زیادہ تر لوگ، اور غریب لوگوں کو ریلیف چاہیے ہوتی ہے اور نکاح کے بعد اس بندے کو ریلیف مل جاتی ہے کیونکہ اب اس کے جو ہے نا سر پہ وہ بوجھ نہیں رہتا فائنینشل. اس قسم کی چیپ مینٹالٹی کے وجہ سے ہم نے اپنی بچیوں کو دنیا کا مقصد ہی غلط بتانا شروع کر دی. اتنے نیچ تھے ہم کہ اپنی انسانی مسلمان بچیوں کو دنیا کا مقصد ہی غلط بتانا شروع کر دیا. کیونکہ مجھ سے یہ وہ جو حافظ صاحب نے آیت پڑھی تھی نا، بلا تحزن، وہاں پہ حزن میں مارے گئے، اور بلا یخافو، ہم خوف میں مارے گئے. یہ ہے وہ خوف جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بچیوں کو بچپن سے ہارڈ وائر کر دیا تھا کہ جلدی سے تو نکل بس اس گھر سے، خدا کا واسطہ تو بوجھ ہے. مجھ سے وہ بس وہ غربت کا بوجھ نہیں ہوا اور میں نے آخرت پہ دوزخ کا بوجھ ڈال دیا اپنے سر پہ. ایسے نیچ نکلے ہم. اور اس کے علاوہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی دیکھ لیں، طلاق ہو جائے بیٹی کی تو اس کو پتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی. اب یہ سوچیں ذرا، یہ اسلام سمجھ آیا ہمیں. نبی اسلام نے ایک طرف کہتے ہیں نکاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے مست کرانا چاہیے، یہ کہانیاں سنائیں گے آپ کو دیکھنا. تو طلاق یافتہ بیٹی کو اپنے گھر پہ پالنا بہترین صدقہ ہے. اس سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ادھر تو آپ لوگوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. بس اپنی مرضی کی چیزوں کے اوپر جب سنت پوری ہو رہی ہو تو ہاں جی وہاں پہ سنت لے کے اسلام کی لکیریں لگا دیتے ہو اور زبردستی بچیوں کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اپنے جو بھی وجوہات ہیں ان کی کہ واپس نہ آ جائے، بیماری جیسے جسم سے نکل گئی ہو. یہ بے شرمی ہے اور کچھ نہیں ہے ہماری. اور اسی لیے ہماری بچیاں، امت کی ساری بچیاں پاکستان میں، انڈیا میں کیا کرتی ہیں؟ وہ ریاکشنری سائیکالوجی میں رہتی ہیں، ڈری ہوئی رہتی ہیں، بلیک میل ہوتی ہیں ادھر بھی ادھر بھی. سو یہ آپ کا سوال جو ہے نا وہ جتنا مرضی میں اس کو یس میں بول دوں کہ ہاں یار نیچرل ہے، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی شادی کی خواہش نیچرل ہے، ہاں، مگر شادی کو پرپز بنانا نیچرل نہیں ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ یہاں سے آ رہا ہے. اور اس کے سمٹمز دیکھ لیں. کاز میں نے آپ کو بتا دی، سمٹم ہر گھر میں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. کاز جان کی کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے میں نے ذرا تفصیل سے بتا دیا آپ کو.
اچھا جی، یہ کالر ہے جی، السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ساحل صاحب، یہ جو اللہ تخافوا ولا تحزنوا جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو مختلف قسم کے خوف ہیں ان سے نکلنے کا پھر کیا راستہ ہے؟ وہ بھی یقینی طور پر قرآن میں ہی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ پھر کیا ہے؟ پھر سب سے پہلے تو ایمان جو ہے نا، ایمان کی دیکھیں دولت کتنی بڑی ہے کہ خوف سب کو نظر آتا ہے، خوف سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں. اور ہر بندہ ایک دوسرے سے بائی دا وے کلوز بھی، میں اور آپ ایک دوسرے سے کلوز بھی اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ایک طرح کے خوف ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نظر آتا ہے خوف، تو ہمیں ایمان کیوں نہیں نظر آتا؟ اتنی ضرورت تھی ایمان کی، ہم نے خود کیوں نہیں ایک دوسرے سے کہا کہ یار ایمان کی کتنی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان توڑ بتایا ہوا ہے اس خوف کا. اتنی بڑی نفسیاتی ضرورت ہے ایمان ہمارا، اللہ پہ ایمان جو ہے. کسی اور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے نا. اس کو ڈھارس کہتے ہیں نا. حافظ صاحب، میں آپ اسپتال میں ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر آپ کے پاس آ رہا ہے، میں نے ڈھارس دے دیا، آپ کو تسلی ہو گئی. اس ڈاکٹر نے آگے کہا فکر ہی نہ کرو، تمہارا علاج ہمارے پاس ہے، یہ دوائی لو، ہو جائے کام. ڈھارس بندائی ہو گیا. بیسیکلی یہ سارا کچھ ایمان کی بیس پہ ہی ہو رہا ہے. آپ نے میرے پہ ایمان رکھا، میں ڈاکٹر لے آؤں گا. ڈاکٹر پہ ایمان رکھا، وہ دوائی لے آئے گا. دوائی پہ ایمان رکھا، وہ شفا دے دے گی. بیسیکلی ایمان ہی ہے جو خوف کا توڑ ہے. ہم بس دیکھ نہیں رہے اس کو، اور غیر اللہ کو دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنے بنا لے گا؟ تجھے پتہ نہیں ہے، تو پڑھ، آسمان کو پڑھ، زمین کو پڑھ، درختوں کو پڑھ، نباتات کو پڑھ، حیوانات کو پڑھ تو صحیح. تجھے پتہ چلے سارا کچھ ایک ہی سسٹم میں، اور وہ سسٹم اللہ اپنے ہاتھ سے چلا رہا ہے. ادھر ایمان رکھ، ورنہ دوائی بھی نہیں اثر کرے گی، تیرے پیٹ میں جاتی ہے. مطلب دوائی تک تو پہنچے گا ہی نہیں، خیر وہ تو اسپتالوں میں ملتی ہے. تو اپنے بستر سے باہر نہ نکل سکے، پھر جائے گا کسی گاڑی میں، گاڑی لے کے جائے گی تو اسپتال میں، ہسپتال لے کے جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر لے کے آئے گا دوائی. یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں، تو نکل کے تو دکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا سینٹرل سبجیکٹ ایمان ہی رکھا ہوا ہے نا. ہمیں کسی کو شک تو نہیں ہے، وہی ایمان لے کے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا سے ہر آیت اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آئے ہو، تو باقی کے کام ورنہ نہیں کر سکو گے اگر یہ ایمان نہیں لے کے. یا ایھا الذین آمنوا میں جو ایڈریس ٹو دا ورڈ مومنین ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوائی ہے، دوا ہے، دوا، دال واو الف دوا، کہ یہ دوائی ہے بھائی تم لوگوں کی. یا ایھا الذین آمنوا، یہ لو، تم تو کوارنٹینڈ ہو، تمہارے پاس تو ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد آگے کے احکامات ہیں. ورنہ کیوں ہم کریں گے کوئی حکم پورا جب تک آمنو کے اندر آتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، کہ ہم نے دوائی لگائی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں نہیں خوف آئے گا، ہم نے ویکسینیشن لگائی ہوئی ہے، ہمیں یہ خوف کا وائرس نہیں آئے گا، ہمیں یہ حزن کا وائرس نہیں آئے گا، ہمیں یہ ہرس کا وائرس نہیں آئے گا. ہم نے ایمان کی ویکسینیشن کر، ہم نے دوائی لگائی ہوئی ہے ایمان کی. تو دیٹس واٹ ہر آیت میں یہی تو ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ. کیا ہے یہ؟ ہر آیت کے اوپر ایسی انسٹرکشن ہے جو صرف ایمان والا ہی لے کے آ سکتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تو ساحل صاحب یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں شادیوں کی اور شادیوں کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں حکم ہے مرد کو 4 شادیاں الاؤ ہے، لیکن عورت کو تو نہیں ہے. جی ہاں، آپ کو پتا تھا نا اس بات کا پہلے سے، کوئی نئی خبر تو نہیں ہے. عورت یہ سوال کر رہی ہیں آپ، یا آپ مجھے اس پہلے حوالے دفعہ سے پتا؟ کیا مطلب are you telling me or ایکسپلینیشن دیں asking گے؟ me؟ جی نہیں ہے سر. آدمی کو 2 3 یا 4 عورتوں جو کہ ان کو اس بندے کو پسند ہو، ان سے شادی کرے. ایکسپلینیشن کیا دینا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اسپیشی کو آگے اگر لے کے جانا ہے 10,000 20,000 سال تک، تو شادیاں کرو. اسپیشی ایسے نہیں آگے جانے والی، یہ پوری ہیومن اسپیشی کے آگے کے انتظامات کرنے ہیں ہم نے. تو دس از دا ڈیزائن آف دس از بیسک بایولوجی، جس میں کون سے زیادہ راکٹ سائنس ہے. اسپیشیز کو تو آگے لے کے آپ جانا ہے، اگر لیکن بشرا 4 شادیوں میں بیلنس بھی تو رکھنا ضروری ہے نا. نہ تو انہی کے لیے حکم ہے جو بیلنس کر سکتے ہیں. ہر بندہ تو نہیں 4 شادیاں کر سکتا نا. لیکن جو لوگ کرتے ہیں بایولوجی وہ کا عدل بیلنس انصاف الگ نہیں ہے. کر پاتے. دیکھیں بایولوجی کا بیلنس، بشرا میں اور آپ ایک ہی وقت میں بات کریں گے تو مجھے نہیں سمجھ آئے گا آپ کا کوشچن کیا ہے. میں آپ کو ذرا بایولوجی کا بیلنس اور
سائیکالوجی کا بیلنس سمجھا دیتا ہوں. بایولوجی میں تو آپ کو مطلب کوئی زیادہ راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ when you know that there is a certain time limit at which a woman can have a child, a baby, بچہ پیدا کرنے کی خاص عمر ہوتی ہے خاتون کی, آدمی کی نہیں ہوتی. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ تو یہاں سے تو ایکویشن خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی جلدی کتنا کس طرح کا انتظام کرنا ضروری ہے اس دونوں جینڈرز کو بیلنس کرنے کے لیے. دوسرا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ, یہ جو اعتراض بھی آئے گا نا, ابھی آپ نے سنی ہوگی بشرا, آپ کے پاس بھی لڑکیاں آتی ہوں گی کہ اسلام میں یہ کیوں ہے, آپ کا تو ایمان پورا ہے I'm sure, مگر لڑکیاں تو آپ سے آگے پوچھتی ہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا سائنس بنائی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پسند کہ ہمیں بھی 4 شادیاں کرنی ہیں. تو ان کو کہہ دیا کریں کہ کریں, منع تو نہیں ہے اسلام میں عورت کے لیے زیادہ شادیاں کرنا, ایک وقت میں زیادہ منع ہے نا, ورنہ تو نہیں منع, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک وقت میں نکاح کی بات ہو رہی ہے, ورنہ کوئی ایک عورت دوسرا تیسرا چوتھا نکاح بھی کر سکتی ہے, پچھلے کو طلاق دے یا خلا لے, پھر پچھلے کو طلاق دے خلا کریں. یہ تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے نا کہ ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ ہی بس کھوٹے باندھ کی جو مرضی ہو جائے. ہم ہندو تو نہیں ہے نا ستی کی رسم پورا کریں گے, سمجھ گئے. لیکن ساحل صاحب وہ مرد جن کے پاس بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, پھر وہ زبردستی کی ایکسٹرا, جیسے جو پتہ چلتی ہے کہ دوسری شادی بس ایکسٹرا شادی ہے, کوئی سرٹن نیڈ بھی نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے, تو وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جہاں پہ عدل و انصاف بھی نہیں ہے, پھر دوسری شادی ہے. ایکسٹرا شادی سے مراد یہ کہ آپ کے پاس اولاد بھی ہے, آپ کے پاس اچھی بیوی بھی ہے, آپ سٹیبل بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ دوسری شادی کے لیے جمپ کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس سب کچھ آلریڈی ہے. جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ دوسری شادی کر لے, خیر تو ہے. عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر کہ حکم تو 4 شادی کا تب ہے جب باقی سکتا ہے, بہت اس کو تو ضرورت چھوڑ ہے, دینا. یا تو دیکھیں آپ بیلنس کر سکتے ہیں. اور دیکھیں بشرا جو دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا, اس کو پہلی بیوی بھی چھوڑ دینی چاہیے. وہ بھی نہیں چھوڑنے دیتی نا وہ عورتیں. وہ سمجھیں عدل پہلی بیوی کے ساتھ بھی فرض ہے, صرف 2 کے بیچ میں نہیں فرض. مجھے اب آپ کی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ کہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں. عدل انصاف کرنا ایک بیوی کے ساتھ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا 2 یا 3 یا 4. یہی تو بات ہو رہی ہے. اگر پہلی بیوی کے ساتھ بھی عدل انصاف نہیں ہو رہا تو پہلی بیوی کو بھی چاہیے کہ خلا لے لے, سمجھ رہے ہیں. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں, یہی تو بات کر رہی ہوں میں. ہاں تو وہ دروازہ تو نہیں بند ہوا ہوا نا, وہ تو آپ کبھی بھی خلا لے سکتی ہیں. لیکن خلا تو حل نہیں ہوتا نا ہر چیز کا. اس طرح سے سوسائٹی میں ہر کوئی خلا لینا شروع کر دے. نہیں سمجھ آیا پھر. I thought آپ جو عدل کر سکتا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بشرا, وہ تو کر لینا. یہ بات کر رہی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عدل کرنا تو ویسے ہی ضروری ہے. اگر وہ آپ پہلی کے ساتھ بھی نہیں کر رہے تو پہلی کو بھی اللہ حافظ کر دیں.